بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. اذا جب السماء آسمان انشقت پھٹ جائے گا اور اذنت سن لیا حکم یا حکم مان لے گا لربها اپنے پروردگار کا وحقت اور وہ اس کو لازم ہے وَإِذَا اور جب اردو زمین مدت ہموار کر دی جائے گی اور القت نکال باہر کرے گی ماں جو فیہا اس میں ہے وتخلت اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ اور سن لے گی حکم لربها اپنے پروردگار کا وحقت اور وہ اسی لائق ہے. یا ایہا اے انسانو انسان انکا بے شک تو کادحن کوشش کرتا ہے الا طرف ربکا اپنے پروردگار کی کدحن خوب محنت فملاقیہ پس جا ملے گا اس سے فاما پس وہ جو من جس کو اوتیا دیا گیا کتابہ نامہ اعمال اس کا بیمینہ دائیں ہاتھ نے اس کے فسوفا پس ان قریب یحاسبو اس سے حساب لیا جائے گا حساباً حساب یسیرا آسان وینقلب اور وہ آئے گا الی طرف اہلہ اپنے گھر والوں کی مسرورا خوش خوش واما اور وہ جو من جس کو اوتیا دیا گیا کتابہ نامہ اعمال اس کا وراء پیچھے ظہری پیٹھ اپنی کے فسوفا پس ان قریب یدعو وہ پکارے گا ثبورا موت کو ویصلا اور داخل ہوگا سعیرا دوزخ میں انہو بے شک وہ کانا تھا فی میں اہلہ اپنے اہل وعیال میں مسرورا خوش اور مست انہو بے شک وہ ظن خیال کرتا تھا ان کے لن ہرگز نہیں یحور وہ پھرے گا بلا ہاں ہاں انا بے شک ربہ پروردگار اس کا کانا تھا بھی اسے بصیرا دیکھ رہا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہماری سورہ انشقاق شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی جیسا کہ ہم
جانتے ہیں کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کا مضمون شہادت دے رہا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، جبکہ ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا اور قرآن کی دعوت کو مکہ میں جھٹلایا جا رہا تھا اور لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ تو اس میں اس وقت ان کو بتایا گیا تھا کہ قیامت برپا ہوگی اور انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور اس کا موضوع اگر ہم دیکھیں تو قیامت اور آخرت ہی ہے۔ اور ہم جس طرح سے کہ اس سے پہلے بھی سورہ انفطار میں اور سورہ تکویر میں پڑھ چکے ہیں ایک حدیث کے حوالے سے کہ جو بھی قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہے تو وہ سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور سورہ تکویر کو پڑھ لے۔ اس میں پورا قیامت کا منظر کہ اس وقت کیا ہوگا وہ سب انسان کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اس میں ہم کچھ احوال پڑھیں گے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور یہ یقینی واقعہ ہے جو کہ پیش آنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے خبر دی ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس کی جو ابتدا ہوگی اور آغاز ہوگا وہ آسمان کے پھٹنے سے ہوگا۔ اور قرآن میں ہم کئی جگہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار کئی طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن میں کہ آسمان پھٹے گا قیامت کے دن، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور انشقت جو ہے اور انشقاق صورت کا نام بھی ہے، تو اس کے معنی ہے پھٹ جانے کے، کھل جانے کے، کہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، کھل جائے گا۔ اور سورہ نبا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، اتنا زیادہ کھل جائے گا ایسا لگے گا کہ پورا آسمان ٹوٹ گیا اور دروازے بن گئے۔ تو یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مگر جو آگے بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا، یعنی بات جو اہم ہے وہ کیا ہے، اذینت جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن رہا ہے، فرما برداری کرے گا اور حکم مانے گا۔ اذان بھی اسی سے ہے، اور اذینت کے معنی ہوتے ہیں سن کر متوجہ ہونا، کان لگا کر سننا، غور سے سننا، اور پھر صرف سننا ہی نہیں بلکہ سن کر عمل کرنا۔ تو یعنی جیسے ہی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ پھٹ جاؤ تو وہ فوراً پھٹ جائے گا، یعنی گویا کہ کان لگا کے اللہ کا حکم سننے کے لیے تیار ہے وہ، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ فوراً پھٹ جائے گا۔ اور اس کے لیے یہی لازم ہے یا مناسب ہے یا حق ہے یا درست ہے یا واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اتنا بڑا آسمان فوراً سنے گا اور ختم ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا۔ تو آج اگر ہم اپنے حال پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا حکم مانتے ہیں، کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں، کیونکہ آسمان بھی اور زمین بھی، آگے اس کا ذکر آئے گا، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور یہ اللہ کا حکم سن بھی رہے ہیں اور مانیں گے بھی، اور جس طرح سے کہا جاتا ہے اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اور انسان کو، جس کو کہ خالص اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا اور اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے، جبکہ اس کو زیادہ اللہ کی سننی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری قوتیں، صلاحیتیں دی ہیں اور اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جن اور انس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا حق بھی پہچانتی ہیں اور فرمانبرداری بھی کرتی ہیں، اور جیسا کہا جاتا ہے اسی طرح کرتی ہیں تمام چیزیں کائنات کی، اور انسان کے علاوہ کہ انسان جو ہے اپنی منمانی اور اپنی مرضی چلاتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ زمین کے پھیلائے جانے کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ سمندر اور دریا سب پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین کی تمام اونچ نیچ جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی اور ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے۔ اور حاکم نے اپنی مستدرک میں
عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہوگی، یعنی تمام اول و آخر جمع کیے جائیں گے اور سب کو صرف وہاں پر 2 قدم رکھنے کی جگہ ملے گی، یعنی اتنے زیادہ خلقت ہوگی کہ صرف سب 2 قدم رکھ کر کھڑے ہو سکیں گے۔ اور مدت کے معنی یہ ہیں کسی چیز کو لمبائی کے رخ کھینچ کر پھیلا دینا، تو اس کو چمڑے کی طرح سے کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا، بالکل سیدھا کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا تاکہ تمام لوگ اس پر کھڑے ہو سکیں۔ تو انسان کو سوچنے کے لیے یہاں پر ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ پھر انسان یہ سوچے کہ میں خود کہاں ہوں گا اپنے بارے میں، یعنی ہم اپنے آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہوں گے، یا پھر ہر انسان یہ سوچے کہ میں اس وقت کہاں ہوں گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ نکال کر باہر پھینک دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ تخلت جو ہے، تخلیہ اسی سے ہی ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا خلا یا درمیان کی جگہ، تو جو بھی کچھ ہے درمیان میں سب کچھ نکال کے، یعنی جو بھی شہادتیں ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ ہلنے جلنے سے، یعنی جو زلزلہ آئے گا تو اس کی تہوں میں جو بھی زمین کی تہوں میں چیزیں ہوں گی وہ سب کچھ باہر آ جائے گا۔ مثلا جیسے کہ انسان ہیں جو کہ جہاں جہاں دفن ہوئے ہوں گے، اور پھر جو اس کے ساتھ میں اگر زمین کے اندر کی تہوں میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، معدنیات ہوتی ہیں، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، نمک، تمام دھاتیں ہر طرح کی، وہ سب اس کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ انسانوں کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام ان کی ضرورت کی چیزیں رکھی تھیں۔ جب انسان ختم، قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کریں گے تو وہ سب چیزیں بھی ساری نکال کر باہر پھینک دے گی کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ سب ختم، انسان ختم تو سب ختم ہوگا، سب باہر نکال کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ سارا سامان بکھرا پڑا ہوگا جن کے لیے انسان دیکھے گا کہ دنیا میں قتل و غارت اور زیادتیاں اور ظلم اور حق مارنا، حق تلفیاں کی، وہ سب سامان نکلا باہر پڑا ہوگا، اور وہاں کوئی بھی کسی کے کچھ کام کا نہیں ہوگا، نہ وہ اس کی کوئی قدر قیمت یا وقت ہی نہیں ہوگی۔ سب کچھ سامنے پڑا ہوگا مگر وہ کسی کے کام کا نہیں ہوگا، کوئی اسے اٹھانا ہی نہیں چاہے گا، کوئی لینا نہیں چاہے گا، سب بے قیمت پڑا ہوا ہوگا سامنے، تو وہ زمین سب نکال دے گی، باہر ڈال دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی اس طریقے سے۔ تو سب کو وہاں پر جمع کر کے، کھڑا کر کے، اس زمین پر جو کہ پھیلائی جائے گی، بچھائی جائے گی، اس پر حساب کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی سن رہی ہیں، اس کی فرمانبرداری کر رہی ہیں، تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو ہمیں رک کر یہاں پر سوچنا چاہیے کہ یہ سب اتنی بڑی بڑی چیزیں ہماری اگر دیکھیں ان تمام چیزوں کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے، مگر پھر کتنی منمانی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام مخلوق اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے اور انسان کیا کر رہا ہے، تو اس میں غور و فکر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ تو ہمیں یہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ یقینی باتیں ہیں، یہ یقینی خبریں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، اور اس طرح کا یہ سب کچھ ہوگا۔ آسمان اور زمین یہ سب اس طریقے سے پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ابھی جیسا تمہیں یہ سارا نظام نظر آتا ہے یہ کچھ بھی قائم نہیں رہے گا، اللہ نے اسے قائم کیا ہے کیونکہ پہلے آسمان دھواں تھا، اللہ نے ان کو الگ کیا اور اس طریقے سے تمہارے پر آسمان قائم کیا اور تمہیں رہنے کے لیے زمین پھیلائی، بچھائی، بنائی۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح قائم نہیں رہیں گی، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب اے انسان تم بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں پر جو آیا ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بہت ہی ایک اہم آیت ہے اس سورت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوچھا ہے کہ اے انسان، اب یہ تمام انسانیت مخاطب ہے، اس میں یہ نہیں کہا اے مسلمان یا اے ایمان والے، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ تمام انسان، تمام انسانیت مخاطب ہے، اور کافر اور مومن۔ کیا کافروں کو کسی اور نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں، کافر بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں،
اتنی ہی مشقت اٹھاتے ہیں، اتنی ہی مشقت سے ان کا بھی ایک بچہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور مسلمان کا بچہ بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے. اس کی تمام چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں اور اس کی تمام چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں. اس کا دل بھی اسی طرح دھڑکتا ہے، اس کا دل بھی اسی طرح دھڑکتا ہے. یعنی تمام انسانیت کو، ہر ایک کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان بنائے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مخاطب کیا ہے. قدح کے معنی ہوتے ہیں محنت کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا، تکلیف اٹھانا اور کسی چیز کو پانے کے لیے انتہائی کوشش. اب یہ اچھے کاموں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کوشش اور برے کاموں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، غلط کاموں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، نیک کاموں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو تم جو یہ کام کر رہے ہو، جو کوشش کر رہے ہو، جو محنت کر رہے ہو اور جو تکلیف اٹھا رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف. قدحن، تم خوب محنت کر کے، کوشش کر کے کہاں جاؤ گے؟ اپنے رب کی طرف. اور فملاقیہ، پھر اس سے ملنے والے ہو، پھر اس کی طرف جاؤ گے، پھر اس سے ملو گے. اصل رکنا، اصل جانا، اصل ٹھہرنا اور اصل مقام تمہارے رب کے پاس ہے. یعنی جو بھی محنت کوشش کر لو، تم پوری طرح سے مشقت کرو، جو بھی کچھ کرو تم دنیا میں، تو پھر تمہیں جانا کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس. یعنی یہاں پر اللہ کے پاس جانا نہیں کہا، رب کے پاس. یعنی رب اس نے جو کہ ذرے کو کمال سے پہنچاتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، جو تمہیں ہر چیز تمہاری دیتا ہے، جس طرح کے چیزوں کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہ تمہارے لیے فراہم کرتا ہے. جو تمہیں چاہیے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں پہلے سے دنیا میں رکھ دی. اور تمہاری روزیاں اور تمہارے لیے ہر چیز اللہ نے بنائی. وہ تمہارا رب ہے. رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے اور ذرے کو کمال تک پہنچاتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہ تم اللہ کی طرف جانے والے ہو، اس سے ملنے والے ہو، بلکہ کہا کہ تم اپنے رب کی طرف جانے والے ہو. اب جو بھی کوشش اور محنت کرو گے تو آخر کو ٹھہرنا اسی کی طرف ہے، جانا اسی کی طرف ہے اور اس سے ملنا ہے. اور فا جب آتا ہے جہاں پر تو وہ جلد ہی کے معنی میں آتا ہے. سما کے معنی جب آتے ہیں اس کے معنی بھی ہم جو اردو میں کر لیتے ہیں ترجمہ، فا کے معنی پھر کر لیتے ہیں یا پس کر لیتے ہیں یا جلد ہی کر لیتے ہیں، مگر فا کے معنی بہت جلد، ان قریب، بہت جلدی ایسا ہونے والا ہے کہ تم اللہ سے ملو گے. اب ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ اللہ سے ملے گا تو اس ملاقات کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. ہم دنیا میں جب کسی سے ملنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. پہلے اپنے آپ کی، اپنے لباس، اپنی چیزیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کے سامنے والے کی حیثیت یا مرتبہ یا جو بھی کچھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے لیے کوئی چیز لے جاتے ہیں، کوئی گفٹ ہوتا ہے، کوئی سامان ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پیک کر کے لے جانا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس کی ملاقات کا ایک شوق بھی ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے کوئی چیز بھی لے کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تو اللہ کی طرف جانے والا ہے، اپنے پروردگار سے ملنے والا ہے، اور تو وہاں پر جانے کے لیے تیری کیا تیاری ہے؟ جب تو اس سے ملے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ تھک تو سب ہی رہے ہیں دنیا کے کاموں میں، مگر کتنے ہیں جو رب کے لیے تھکتے ہیں اور کتنے ہیں جو دنیا بنانے کے لیے تھکتے ہیں؟ صرف دنیا دنیا دنیا، اور تھک کے پھر سو جاتے ہیں، اللہ ہی سلا دیتا ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہی سارے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو کتنے ہیں جو کل کی تیاری کرتے ہیں اور رب کے لیے تھکتے ہیں؟ آج اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا ہے، تو ہم اس کی عبادت کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے کتنا تھکتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا وقت ہے ہمارے پاس. تو وقت تو دیکھیں گزر ہی جائے گا، سارا دن، ایک دن آتا ہے دوسرا دن چلا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ ہمارا جو وقت ہے، ہماری زندگی ہے، وہ خاتمے کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے. تو وقت تو ہر حال میں گزرتا جائے گا، چاہے ہم واپسی کی تیاری کریں یا نہ کریں، کچھ آگے بھیجیں نہ بھیجیں، وقت ضائع کریں، کچھ بھی کریں ہم،
یا پھر دنیا میں لگے رہیں، یہ وقت تو ختم ہونے والا ہے، یہ تو برف کی طرح سے پگھلتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کل بچے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر اور بڑے ہوئے، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور پھر دنیا سے جانے کا وقت۔ تو یہ سفر جو ہے یہ اسی طرح سے تمام ہوگا، اور یہ سفر جو ہے بے نتیجہ نہیں ہے، اس کی ایک منزل ہے کہ جہاں پر انسان کو پہنچنا ہے، اور پھر وہاں پر پہنچ کر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ سوال ہوگا، حساب ہوگا، جواب دینا ہوگا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، تمہیں دنیا میں کیا کرنے بھیجا تھا۔ اس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کو اگر کوئی ماں باپ باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر پڑھنے کے بجائے ساری دنیا کے کام کرے مگر پڑھائی نہ کرے، تو واپسی میں ماں باپ بہت محبت کرتے ہیں، وہ بچہ جو ہے ماں باپ کو بہت پیارا ہے، مگر جب وہ واپس آئے گا اس کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کچھ پڑھا نہ لکھا، نہ اس نے کوئی علم حاصل کیا، تو ماں باپ اتنی محبت کرنے والے بھی کیا اسے پیار کریں گے، کیا اسے گفٹ دیں گے؟ تو اللہ تعالی دنیا میں جو انسان اپنی زندگیاں ضائع کر کے جائیں گے تو انہیں پیار کرے گا، انہیں گفٹ دے گا، انہیں جنت دے گا کہ تم سب کچھ ضائع کر آئے، بہت اچھا، بہت خوب کر کے آئے، اب چلو آؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا، جب انسان اتنے سے اختیارات میں یہ نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے اختیارات والا رب جو کہ بار بار معاف کرتا رہتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اتنی عمریں دی ہیں، 40، 50، 60، 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ، 100 سالہ زندگیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے اور کچھ جمع نہ کیا کل کے لیے، تو پھر وہاں پر حساب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یہ جو قدح کی کیفیت ہے، قدحن جو آیا ہے، قدح کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو رگڑ کر، پوری طرح سے محنت کر کے، کوشش کر کے رگڑ کے صاف کرنا۔ اب دیکھیں اگر کسی چیز پہ دھبا لگ جاتا ہے تو کیسے اسے صاف کرتے ہیں؟ بس ایسے ہی کوئی چیز گر جاتی ہے اس کی کس طرح صفائی کرتے ہیں، اس طریقے سے رگڑ کر بالکل ایسا صاف کرنا کہ وہ دھبا داغ نہ ختم ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں جو ساری کوششیں، محنتیں، مشقتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی تو دنیا میں صرف دنیا کے لیے تھک رہے ہیں اور کوئی آخرت کے لیے تھک رہے ہیں، تو وہ رب کے پاس سب کو جانا ہے، جو دنیا کے لیے تھکا اس کو بھی اور جو آخرت کے لیے تھکا اس کو بھی، تو سب کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ اور چاہے یہ زندگی 100 سالہ بھی ہو جائے یا کتنے بھی سال کی ہو جائے، 1000 سال کی جو کہ یہود مانگا کرتے تھے زندگی، تو اتنی بھی ہو جائے، مگر مرنا تو پھر بھی ہے، ملاقات تو پھر بھی کرنی ہے، جا تو کہیں سکتے نہیں ہیں، جانا اسی کے پاس ہے، ٹھہرنا وہیں ہے، تو پھر وہاں کی تیاری کیوں نہ کی جائے؟ تو عقل مند پھر وہی ہوگا جو کہ پھر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے معاملات اور دنیا حاصل کرنا اور دنیا کمانا اور دنیا استعمال کرنا منع نہیں ہے، مگر صرف دنیا کے ہو کر رہ جانا منع ہے، کہ صرف ہم آخرت کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں اور دنیا میں مگن اور گم ہو جائیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رب کے پاس جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے نہیں پہنچ جانا ہے، وہ اس نے اعمال نامہ تیار کروایا ہوا ہے، اور وہ ساتھ میں تھا جو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، علیین میں نیک لوگوں کا اور سجین میں برے لوگوں کا۔ تو اعمال ناموں کے ساتھ میں رب کے سامنے جانا ہے، وہ کتاب جو لکھوائی گئی تھی، وہ نامہ اعمال جو تھا وہ سامنے آئے گا، وہ سامنے رکھا جائے گا، اور پھر اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے، جو علیین میں ہوں گے، جو کہ دنیا میں جنہوں نے محنت کوشش آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ ان کی کتاب، ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک طریقے سے بتایا گیا ہے، تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب جو ہے، آسان حساب فہمی جو ہے وہ کیا ہوگی کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کیوں کیے تھے اور ان کاموں کا پھر عذر پیش کرو یا ان کے کاموں کے بارے میں بتاؤ، بلکہ کیا کیا جائے گا کہ درگزر کیا جائے گا۔ حالانکہ نامہ اعمال میں کچھ برائیاں بھی ہوں گی، مگر بس دیکھ کر بھلائیوں کا پلڑا بھاری ہے،
کہہ دیا جائے گا جاؤ، ان کے قصوروں سے درگزر کر دیا جائے گا اور معاف کر دیا جائے گا۔ اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدعمل جو لوگ ہیں ان سے سخت حساب فہمی کی بات ہوئی ہے کہ سول حساب کہا گیا کہ ان سے بری طرح سے حساب لیا جائے گا، بری طرح سے ان سے پیش آیا جائے گا۔ اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے۔ مسند احمد اور بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور تمام یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے اس حدیث کو، اس روایت کو۔ تو ایک روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بہت ہی عقل مند تھیں اور صاحب بصیرت تھیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایک طریقے سے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی چھوٹی تھیں مگر ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتی تھیں اور پوچھ لیا کرتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ اور ایک اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، یعنی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے آسان حساب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ مال کو دیکھا جائے گا اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی، جس سے حساب لیا گیا، پوچھ گچھ کی گئی تو وہ مارا گیا، یعنی جس سے پکڑ لیا گیا، رکا لیا گیا تو بس پھر اس کی خیریت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹم پر بھی اگر کسی کا سامان پکڑ لیا گیا اور کوئی مشتبہ کوئی چیز ان کو نظر آ گئی اور کوئی ایسا انہوں نے کچھ دیکھ لیا تو بس اب پھر اس کی خیریت نہیں ہوتی ہے، اس کا تو پورا سامان چیزیں ادھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کی تلاشی ہوتی ہے کہ بس وہ کچھ جو بھی اس کے پاس سے نکل آئے تو بس سمجھو پھر اس کی خیریت نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر حساب کے لیے درگزر کر دیا گیا، جاؤ جاؤ چلتے جاؤ، اور پھر اگر رکا لیا گیا تو بس سمجھو پھر اس کی خیریت نہیں ہے کہ اس سے پھر کس طریقے سے حساب لیا جائے گا، پھر تو ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے وہ ضرور ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جو کہ دیکھیں معصوم تھے اور جن کو کہ بخشش کا پروانہ پہلے ہی دنیا میں ملا ہوا تھا، جن کو مقام محمود کی خبر دی گئی تھی، جو اللہ کے پیارے نبی تھے، ان جیسا انسان کوئی دنیا میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو پھر ہمیں کتنا زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ تو ہمیں ہر وقت کثرت سے پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور اگر ہم سب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سے ہلکا حساب لینا، آمین ثم آمین۔ اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر وہ نامہ مال اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اور آسان اس سے محاسبہ ہوگا تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش آئے گا۔ اور یہ اہلی ہی جو ہیں اس میں اہل اس کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کیسا آئے گا؟ وہ خوش ہوگا، بہت ہی خوش مطمئن، یعنی خوشیاں جو ہیں انسان اپنے لوگوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا، وہاں پر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا تو وہ خوش اور مطمئن ہوگا۔ اور آدمی کے وہ اہل و عیال ہوں گے، وہ گھر والے ہوں گے یا دوست احباب ساتھی ہوں گے جو اسی کی طرح سے معاف کر دیے گئے ہوں گے اور وہاں پر جنت میں جمع کر دیے جائیں گے، تو پھر وہ ان کی طرف پلٹ کر خوشی خوشی ان کو خوشخبری سنائے گا کہ دیکھو میں بھی پاس ہو گیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جس کا رزلٹ اچھا ہو، وہ بچہ جب اپنا رزلٹ لے کر آتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے اور کس طریقے سے بھاگ کر آ کر سب سے پہلے اپنا رزلٹ دکھاتا ہے کہ دیکھیے میں تو پاس ہو گیا اور میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں۔ تو یہی حال اس جنتی کا ہوگا کہ وہ ان تمام منزلوں سے گزر کر اور حساب کتاب سے گزر کر وہ پھر اپنے گھر والوں میں جب جائے گا
تو بہت خوش اور مطمئن ہوگا۔ پہلے کامیاب انسان کی بات کی گئی، اب یہاں پر دوسرے انسان کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا، ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پر جو یہ دوسرے شخص کی بات کی گئی ہے، دوسرے انسان کی، کہ اس کا نامہ اعمال اس کو اوتیہ کتابہ وراء ظہرہ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں اور اس کی کئی طرح سے تشریح کی گئی ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو جو ہے اس وقت فرشتے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور ان کو پیٹھ کے پیچھے سے ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے۔ اور یہ ناراضگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ تو ہم کسی سے اگر ناراض ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں تو تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، ان کو پیٹھ کے پیچھے سے ان کو بجائے آگے سامنے دینے کے ان کو پیچھے سے دیے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا دنیا میں، تو پھر وہاں پر ان کو ان کے پیچھے ہاتھوں میں وہ پکڑائے جائیں گے۔ اور پھر ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ لینا نہ چاہیں گے اور وہ خود اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے، تو وہ اعمال نامے زبردستی پیچھے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ اور ایک اور یہ بھی تشریح ہے اس کی کہ وہ خود لینا نہیں چاہیں گے، اور مگر لینا تو ضروری ہوگا، تو وہ کیا کریں گے، اسے لے کے پیچھے چھپا لیں گے۔ جیسے کہ اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کو دکھاتا نہیں ہے، وہ تو پیچھے چھپا لیتا ہے یا بیگ میں اندر بند کر کے کسی ایسی جگہ پہ رکھتا ہے تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، تو وہ اس طریقے سے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اپنے ہاتھ کو پیچھے لے جائیں گے اور چھپا لیں گے۔ اور عرب جو تھے ان کا مجرموں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا تو وہ ان کے بائیں ہاتھ پیچھے باندھ دیا کرتے تھے اور دائیں ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ ان کو سزا دیتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال جو ہیں، ان کی کتاب، ان کی زندگی کی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو رجسٹر ریکارڈ تیار کروایا تھا، وہ وہاں پر ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا۔ لینا بھی نہیں چاہیں گے مگر زبردستی ان کو پکڑایا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی دائیں ہاتھ میں کامیاب لوگوں کا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں ناکام لوگوں کا ہوگا۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص اس بات سے پہلے ہی مایوس ہوگا کہ اسے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا۔ کیوں؟ اسے اپنے سارے کرتوت معلوم ہوں گے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا دنیا میں، اور اسے یقین ہوگا کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہی ملنے والا ہے۔ اور پھر ساری خلقت کے سامنے جب اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں سے پکڑایا جائے گا تو شرمندگی محسوس کرے گا، وہ اسے شرم آئے گی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ فوراً پیچھے چھپا لے گا۔ مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ اس کو اپنا جو اس نے کیا تھا کارنامہ زندگی وہ لینے سے بچ جائے، بلکہ وہ اس کو پکڑایا ہی جائے گا، زبردستی دیا جائے گا، چاہے وہ آگے سے لے یا اس کو پیٹھ کے پیچھے کر لے یا پیچھے سے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ناکام شخص کی یہاں پر ہمیں بات بتائی ہے کہ اس کو اعمال نامہ کس طرح دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ یہ اعمال نامہ لیتے ہی کیا کرے گا، وہ موت کو پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا، موت کو پکارے گا، کیونکہ وہ ایک نا امیدی کی کیفیت ہوگی، وہ نا امید ہو جائے گا اور اس کی ہلاکت اس کے سامنے ہوگی۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یدعو ثبورا، کہ وہ موت کو پکارے گا۔ ثبورا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ موت کے معنی ہے، ہلاکت۔ اور عربوں کا جو قاعدہ تھا، وہ جب کوئی آفت یا مصیبت ہوتی تھی تو وہ آواز لگاتے تھے وا ثبورا، ہائے آفت، موت کی آفت یا ہلاکت، اور وا صباحا، صبح کی آفت۔ تو جب کوئی بہت زیادہ خطرناک کوئی کام ہوتا تھا یا کوئی ایسی چیز یا لشکر کوئی حملہ آور ہوتا تھا یا کوئی ہلاکت کا کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ یقینی اس میں ہلاکت ہے، تو وہ اس طریقے سے آواز لگایا کرتے تھے۔ تو کامیاب شخص جو ہوگا وہ کیا کرے گا کہ آؤ آؤ جلدی آؤ، دیکھو میری کتاب پڑھو، میرا کارنامہ زندگی دیکھو۔ اور دوسرا کیا ہوگا، اپنی کتاب لینے کے بعد میں، اپنا اعمال نامہ لینے کے بعد میں
موت کو پکارنے لگے گا کہ مجھے موت آ جائے. مگر پھر وہاں پر موت کیسے آئے گی؟ وہاں تو جو موت دنیا میں آنی تھی وہ آ چکی. اب چاہے تمنا کرے، چیخے، چلائے، روئے، کچھ بھی کرے، وہ وہاں پر اس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ جو موت آنی تھی وہ دنیا میں آ چکی. پھر اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، دوزخ میں داخل ہوگا. یصلی سعیرا، جلے گا، بھنے گا، اس میں داخل ہو جائے گا، گر پڑے گا. اور پھر سعیر دوزخ میں انتہائی نا امیدی میں موت مانگے گا، اور اس کو گھر والے بھی یاد نہیں آئیں گے اسے اپنے، کیونکہ جب انسان زیادہ سخت پریشان ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں یاد آتا، اور آئے بھی کوئی سامنے تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، سب کو ہٹا دیتا ہے وہ زیادہ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی میں. تو یہاں پر وہ ایسا ہی ہوگا کہ نہ اسے اپنے گھر والے یاد ہوں گے، نہ اسے کوئی اور یاد آئے گا، وہ اپنی موت کو پکارنے لگے گا. اور دنیا میں اس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ کیسی کیفیت تھی، کیا تھا اس کا. انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل و عیال میں بہت مست تھا، بہت خوش تھا، بہت مسرور تھا، بہت مگن تھا. اور مسرور ایک یہاں پر اترانے کے معنی میں بھی کیے گئے کہ جو اللہ نے اسے سب کچھ دیا تھا بس وہ اس پہ ہی اتراتا رہتا تھا، شیخیاں بگاڑتا رہتا تھا، لوگوں کو نیچا دکھاتا رہتا تھا، اور اتنا مست تھا کہ اسے آخرت بھول گئی. اتنا دنیا میں مگن تھا، اتنا گھر والوں میں مگن تھا، اسے کل واپس لوٹنے کا اور اسے خیال ہی نہیں تھا، وہ خیال ہی نہیں کرتا تھا. انہو ظن ان لن یحور، کہ وہ تو اس کو خیال ہی نہیں آیا کبھی کہ مجھے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، میں اللہ کی طرف واپس جاؤں گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے گھر والے ہیں، مگر معاملہ کتنا فرق ہے. جنت والا جنت میں جا کر اپنے گھر والوں میں خوش ہوگا، مگن ہوگا، مسرور ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری تھی. اس نے ہر طرح کے معاملات میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا تھا، آخرت پیش نظر تھی اس کی، اور وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو جو میں کر رہا ہوں قبول نہ کرے. اور دنیا میں دنیا دار جو تھا ایک انسان، وہ دنیا میں خوشی ڈھونڈتا رہا، اسی میں مگن رہا، دنیا کو ہی جنت بناتا رہا، اور گھر والوں کے درمیان مگن رہا. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ تو صرف اپنا اور اپنے گھر والوں میں مگن تھا. اسے کوئی احساس ہی نہیں تھا، اسے یہی پتہ نہیں تھا کہ اس دین کو مجھے بھی اپنانا ہے اور اس کو دنیا میں بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس کو حلال و حرام کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، دنیا جمع کرنے، عیش و آرام میں بس وہ اسی میں لگا ہوا تھا. اور کچھ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا، کچھ اسے آخرت کی فکر نہیں تھی کہ مجھے واپس بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹ کر جانا ہے. اور ایمان والے جو ہیں وہ گھر ہوں یا باہر، وہ کہیں بھی ہوں، وہ بے فکری کی زندگی نہیں گزارتے، اور وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی کا کام نہ ہو جائے، اور کہیں کچھ مجھ سے غلط نہ ہو جائے. سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، جو ایمان والے تھے، صالح بندے تھے اللہ تعالیٰ کے. اور یعنی ہر وقت انہیں یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت یا اپنی آخرت خراب نہ کر لیں، برباد نہ کر لیں. اس کے برعکس اس شخص کا یہ حال تھا کہ اپنے گھر میں وہ بالکل بے فکر اور چین سے خوش اور مطمئن تھا، اور خوب بال بچوں کو عیش کروا رہا تھا، خواہ وہ کتنی ہی حرام سے دولت آئی ہوئی ہو، اور کتنے ہی لوگوں کے حق مار کر اور اس نے یہ سامان عیش فراہم کیے ہوں، اور کتنا ہی وہ لطف و لذت کے سامان اسے اللہ کی جو حدود ہیں ان کو پامال کرنے میں وہ استعمال کر رہا ہو. تو یہ ساری ان دونوں کی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں باتیں بتائی ہیں. تو دنیا کی آسائشیں اور دنیا بناتے بناتے اس کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے واپس جانا ہے. انہو ظن ان لن یحور، وہ سمجھتا تھا کہ واپس جانا ہی نہیں ہے. یحور کے معنی، لن یحور کے معنی ہے کہ وہ ہرگز نہیں پھرے گا. حور واپس لوٹنا، تو وہ سمجھتا تھا کہ مجھے واپس ہی نہیں لوٹنا ہے. اور محور کہتے ہیں دھرے کو، چرخی کے دھرے کو جس پہ کہ کوئی چیز گھومتی ہے. یہاں پر جو یحور کہا گیا ہے اس کو گھوم پھر کر واپس اپنی جگہ پر آ جانا جہاں سے وہ چلا تھا. دنیا میں اتنا مشغول کہ واپسی کا کوئی تصور ہی نہ تھا، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخرت پر اس کا ایمان ہی نہ تھا، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخرت میں اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. جبکہ مومن کو دنیا کے گھر سے بڑھ کر آخرت کی فکر ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ پلٹانا.
ہمیں ایمان دیا ہے تو پھر ہمیں اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. واپس ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے مگر دل نہیں لگانا ہے. جس طرح سے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک سمندر میں کشتی چلتی ہے. اگر کشتی جب تک سمندر پر چلتی رہتی ہے پانی پر تو خیریت ہے، جب پانی سمندر کا کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہی ڈوبنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب تک دنیا یا دولت یا جو بھی سب کچھ ہے، یہ محبت جیب میں ہو، دل میں نہیں ہونی چاہیے. اگر دل میں گھر کر لے گا تو پھر واپسی کا انسان کو کیونکہ جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ پھر اسے واپسی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اور کوئی اس نے عمل ہی نہیں کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا. یعنی جو بھی کچھ وہ کر رہا تھا دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے تھے. اور یہاں پر بھی رب آیا ہے، اس کا رب، اس کا پالنے والا اسے دیکھ رہا تھا اور کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ لکھوا رہا ہے تاکہ کسی کو کوئی حجت کرنے کی، کوئی حجت بازی کا کوئی موقع نہ ملے. اور پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ شہادتیں قائم کروا کے جزا اور سزا دیں گے. اور یہ ضروری بھی ہے کہ انسان کو اس کے کیے کا پھل دیا جائے یا اس کا بدلہ دیا جائے. اور یہ اللہ کے انصاف اور اس کی حکمت کے خلاف ہے بات کہ وہ جو بھی انسان کر رہا ہے، عمل کام کر رہا ہے، وہ اس کو نظر انداز کر دے. یعنی دنیا میں تو کر دیا، نظر انداز کرتا رہا اور اس کو مہلت پہ مہلت دیتا رہا، مگر پھر وہاں پر اس کی کوئی باز پرس نہ ہو تو پھر تو نیک انسان اور برا انسان دونوں ایک جیسے ہی ہو گئے کہ وہ دنیا میں سب کچھ کر کے آیا، اس کو پھر بھی جنت مل گئی، اور جو دنیا میں سارا کچھ اللہ کے لیے جس نے چھوڑ دیا اس کو بھی جنت مل گئی یا اس کو بھی دونوں کو آگ میں ڈال دیا گیا. تو یہ جو ہے انصاف نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اس کو تمام چیزیں دی تھیں، صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں، جو بھی کچھ اللہ نے اسے دیا تھا، تو پھر وہاں پر اس کا حساب کتاب بھی ہونا لازمی ہے، جزا اور سزا دینا ضروری ہے. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا انسان. تو یہ بہت ہی اگر دیکھیں تو اہم صورت بھی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی اسی طرح سے جس طرح سے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان سے آسان حساب، آسان محاسبہ ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کے طرف خوشی خوشی پلٹیں گے اور ان کو خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ازواج، ہمارے آباء و اجداد کو، اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے تمام مسلمان رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس جنت میں جگہ عطا فرمائے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.